الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں پہنچے تو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ اس وقت تک وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس وحی پر عمل کرتے آ رہے تھے جو تورات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، گویا حدیث پر عمل تھا۔ تو یہ بات کہ اہل حدیث قرآن کو نہیں مانتے، اہل حدیث وحی متلو اور وحی غیر متلو، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کتاب نہیں ہے لیکن وحی اتر رہی ہے، اور وہ وحی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جیسے وہ وحی غیر متلو ہے، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، وحی اتر رہی ہے، آپ جو ارشادات فرما رہے ہیں وہ حدیث ہے، گویا حدیث پر عمل تھا، تو اہل حدیث موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے طور پر بلا لیا تھا تاکہ انہیں تورات عطا فرمائی جائے۔ ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بچھڑا بنا کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اسی بنا پر ان کو ظالم قرار دیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظالم، کیونکہ وہ صریح واضح طور پر شرک کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، اور شرک سے بڑھ کر کون سا ظلم ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ دیکھیے سورۃ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 87، سورۃ طٰہٰ، قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك علق السامری۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، یعنی ہم نے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیا بلکہ یہ غلطی ہم سے اضطراری طور پر ہو گئی، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دی۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت جس سے گائیں کسی آواز آتی تھی، پھر کہنے لگے یہی تمہارا بھی معبود ہے۔ زینت ان سے مراد زیورات، اور القوم سے قوم فرعون، کہتے ہیں زیورات انہوں نے فرعونیوں سے ادھار لیے تھے، اس لیے انہیں اوزار وزر بوجھ کی جمع کہا گیا۔
کیونکہ یہ ان کے لیے جائز نہیں تھے، وہ بوجھ تھا، چنانچہ انہوں نے جمع کر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ سامری نے بھی جو مسلمانوں کے بعد گمراہ فرقوں کی طرح گمراہ تھا، کچھ ڈالا، اور وہ مٹی تھی جیسے آگے آئے گا۔ پھر اس نے تمام زیورات کو گرم کر کے پنگھلا دیا اور بچھڑا بنا دیا، جس میں ہوا کے اندر باہر آنے جانے سے سوراخ تھے، باہر آنے جانے سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس آواز سے اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، جیسے آج کے یہ پیر اور یہ فقیر امت محمدیہ کی اکثریت کو گمراہ کرتے۔ اور کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کو کہ وہ گمراہ ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اللہ سے ملنے طور پر گئے ہیں، جبکہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود تو یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ افلا يرون الا يرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بلے کا اختیار رکھتا۔ اب اس میں دیکھیں، افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، ان کے بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ درخت دے سکتا ہے؟ جو یہ امت محمدیہ کی اکثریت درخت کے جھنڈے لگا کر اس کی پوجا پاٹ کرتی ہے، یا جو قبر کے اندر مدفون ہے سید زادہ، وہ دے سکتا ہے جواب بات کا؟ جب یہ بچڑا نہیں دے سکتا اور قبر کے اندر ہم کھڑے ہو کر اوپر سے آواز دیتے ہیں وہ نہیں دے سکتا، تو قرآن مقدس کی آیت وما انت بمسمع من فی القبور من فی القبور انک لا تسمع الموتى، آئے سبحان اللہ۔ بچڑے کے اندر بھی وہی بات، اور آج کے یہ مدفون جو اہل شرک جن کی عبادت کرتے ہیں، جن اولیاء اللہ کی، کیا وہ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ جب نہیں دے سکتے، نمبر 2، وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک، کوئی اختیار نہیں، اور یہی اختیار ان قبر والوں کو بھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں یہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مقدس کتنی خوبصورت کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جہالت اور نادانی بیان فرما رہا ہے، سبحان اللہ، کہ عقل کے اندھوں کو اتنا بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ بچڑا نہ کوئی جواب دے سکتا ہے، نہ نقصان کر سکتا ہے، نہ نفع کر سکتا ہے، یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود کون ہوتا ہے؟ جو ہر ایک کی پکار کو سنے، نفع دے سکے، نقصان سے بچا سکے، مشکلوں کو حل کر سکے، اور وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور یہی بیماری آج امت محمدیہ کی اکثریت کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھیے یہ پوجا پاٹ کرنے والے، میں ایک مرتبہ سے اپنا وزیر آباد سے جاتے ہوئے، وہ ایک چیمہ ایک لڑکا تھا جس نے کسی گستاخ کو چاقو مارا تھا، پھر وہ اسے کفار نے قتل کر دیا تھا، اس کے پھر مقبرہ بنا۔ میں ادھر کو گیا دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیا ہو رہا، دیکھوں جا کر، کیونکہ میرا شعبہ توحید ہے۔ تو ابھی ہم اترے مین جی ٹی روڈ سے، تو نیچے ایک بہت لمبی قبر، میں نے گاڑی اس قبر کی طرف موڑ دی، تو وہ شخص جو مجاور تھا اس نے دیکھا بھئی گاڑی اور کچھ لوگ ہیں اور بڑے ویل ڈریس ہیں، میں نے جا کر اس سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے، یہ اتنی لمبی قبر ہے؟ وہ کہتا ہے یہ حضرت سمیل علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قبر ہے، لاؤ شجرہ نسب نکالو، اب اس کا یہ کدھر سے آیا تھا اور کیسے بن گئی، بنا کر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ آدم علیہ السلام وہ کہاں تھے اور انہوں نے لا کر اس کی قبر یہاں بنا دی، کون ان سے پوچھے اور کون ان سے شجرہ مانگے، اور یہ کب آئی ہے، اور بزرگ بیان کرتے ہیں نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ حَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔
ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا میری قوم اس بچڑے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، بس تم سب میرے پیچھے چلو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ ہارون علیہ السلام نے یہ اس وقت کہا جب یہ قوم سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی تھی۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات، یہ تو آزمائش ہے جو سامری نے تمہارے لیے ڈرامہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، حقیقی پروردگار وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، رحمان ہی ہے، حقیقی پروردگار تو وہ اللہ ہے۔ دوسری بات کیا ثابت ہوئی؟ فَاتَّبِعُونِی، مجھے قائم مقام موسیٰ علیہ السلام ادھر بنا کر گئے ہیں نصیحت کے لیے، تمہارا نبی ہوں، میرے پیچھے چلو۔ تو اطاعت کے ذریعے ہی نجات ممکن ہے۔ یہی بات ہم اہل حدیث دعوت دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ اس اینک کو جب توڑو گے نا جو تعصب کی چڑھی ہوئی ہے، اس سے الگ ہو کر جب یہ سوچو گے کہ میں نے اطاعت کرنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر حدیث کو فہم اور سمجھتے ہوئے کہیں غلطی لگ جائے گی تو پھر بھی اجر پاؤ گے انشاءاللہ۔ وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور کہا میرے پیچھے چلو، میری بات مانو، میرا حکم مانو، کہ نبی کو بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، انہوں نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا بات ہوتی، ابھی تو ہم اسی کے مجاور ہیں۔ یہ وہاں سے چلی ہے ان کی، دیکھو عاکفین، ہم اسی کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجاور بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کے وہ مجاور بنے تھے پھر اللہ نے کتنی سخت سزا دی تھی۔ اور آج بھی ان قبروں کے مجاور زندہ ہیں، مردے کی قبر پر زندہ انسان مجاور بن کر بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ بیماری آج بھی موجود ہے جو اہل کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آ گئی تھی۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آگے پیغمبر علیہ السلام، اسرائیلیوں کو اس بچھڑے کی عبادت اتنی عمدہ لگی، پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور آج بھی لال شہباز قلندر کی گائیں اور گلے میں سبز کپڑا ڈلا ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کی زمین سے چارہ کھا جائیں، کسی کے گھر میں داخل ہو جائیں، پیر صاحب کی بزرگوں کی گائیں ہیں، بچھڑے ہیں، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ شرک دیکھیے ہر جگہ پر کس طریقے سے مماثلت موجود ہے، آج بھی یہ جانور غیر اللہ کے ان کے دروں پر موجود، ان کے دروں پر موجود۔ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا تھا؟ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے دیکھا کہ یہ تو غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی ہے تو تمہیں کس چیز نے منع کیا؟ تم نے کیوں نہیں روکا اس کو؟ گویا سب سے پہلے قوم کو شرک سے روکنے کی دعوت یہ انبیاء کا مشن، اور یہی مشن اہل حدیث کا، اہل السنہ کا، اہل توحید کا ہے۔ اسی مشن پر گامزن رہنا چاہیے اور اسی سے انقلاب آئے گا۔ الا تتبعنی افعصیت امری، تو میرے پیچھے نہ آیا؟ جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تو کوہ طور پر آ جاتے، کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ اگر اس نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا قوم نے، تمہیں فوراً آ کر مجھے بتلانا چاہیے تھا، آپ کتاب لینے آئے ہیں ادھر قوم نے ایک بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، تو نے بھی میری حکم کی پرواہ نہیں کی اور جانشینی کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں۔ اب بھائی کا پیغام دیکھیے، ہارون علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، او میرے بھائی میری داڑھی نہ پکڑ، یا ابن امہ میری ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ، لا تأخذ بلحیتی، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑ، ولا برأسی اور سر کے بال نہ کھینچو،
مجھے تو صرف یہ خیال رہا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو شرک کی گمراہی میں دیکھ کر سخت غضبناک ہوئے اور سمجھے کہ اس میں ہارون علیہ السلام کی بھی کوئی کوتاہی ہے، جنہیں خلیفہ بنا کر گئے تھے، کہ انہوں نے مداہنت اختیار کر لی، جیسے آج لوگ مداہنت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے سخت غصے میں ہارون علیہ السلام، سخت غصے میں ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر پکڑ کر انہیں جھنجھوڑا اور پوچھنا شروع کر دی، یعنی بھائی ہے، آپ کی دعا سے نبی بنے، لیکن شرک میں قوم کو دیکھ کر بھائی کی داڑھی اور بال پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں غیرت ہی نہیں آتی کہ بھائی ہمارا قبر پرستی کر رہا ہے اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، اور وہ نشے پر لگ جائے تو مارے مارے پھریں گے دوائی لینے کے لیے۔ اس سے بڑا نشہ جو قبر کا ہے، جو اسے جہنم میں لے جائے گا، یہاں سے دنیا ختم ہوگی، اس سے تو آخرت برباد ہو جائے گی، اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ کہتے نہیں جی دین اپنا اپنا ہوتا ہے، لا حول ولا قوت۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں اس کام سے روکا کہ بھائی جان ایسے نہ کریں، پیار سے کہا یا ابن ام، اور میری ماں جائے، بھائی ایسے نہ کر، ایسے نہ کر۔ سبحان اللہ۔ فرقتا بین بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا انتظار نہ کیا، وہ اس میں رہے کہ بھائی یہ نہ کہے کہ تو نے دو جماعتیں بنا دی ہیں، یہاں پر تو نے دو جماعتیں بنا دی ہیں۔ دیکھیے سورۃ اعراف میں دیکھیے قوم نے کیا کیا، قوم نے کمزور خیال کیا آپ کو، کمزور نے، اور قتل کے در پہ ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام بھائی کو یہ بتایا، اس کا ذکر سورۃ اعراف آیت نمبر 142، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید سے 29 راتوں کو پورا کیا، 40 ہو گئی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، جو ہم آیت کریمہ سورۃ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں، یہ وہ وعدہ۔ ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 راتوں کا ہو گیا۔ فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہیں ایک کتاب دی جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا، 10 دن کے لیے اور ٹھہرا لیا، 40 کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے وقت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے اور نبی بھی اور جانشین مقرر کر دی کہ یہ کام کرتے رہنا، اصلاح کرتے رہنا، فساد سے بچانا ان کو، اس میں ان کا ذکر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا میرے بعد ان کا انتظام اور اصلاح کرتے رہنا، ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فسادی لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ ہارون علیہ السلام خود نبی تھے اور اصلاح کا کام ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں محض تذکیر، تنبیہ کے طور پر یہ نصیحتیں کیں۔ جب انہوں نے نصیحت کرنا چاہی، قوم قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئی، قوم تو ان کو قتل کرنے کے لیے رہا۔ اب جو سامری نے کیا کیا تھا، قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي۔ اس نے جواب دیا مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے اس کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اور اسے اس میں ڈال دیا۔ جمہور مفسرین کہتے ہیں الرسول سے، اثر الرسول سے، الرسول سے جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے سامری نے دیکھ لیا اور اس کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا کر سنبھال لی، اور جس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں خرق عادت اثرات، اس مٹی کی مٹھی اس نے پنگلے ہوئے زیورات یا بچھڑے میں ڈالی تو اس قسم کی آواز نکلنی
شروع ہو گئی۔ اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے اچھی بنا دی، سولت لنفسی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس۔ اللہ، سزا اس بے ایمان کی۔ کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیرے لیے سزا یہی ہے، تو کہتا رہے گا مجھے نہ چھونا، عمر بھر تو یوں ہی کہتا رہے گا مجھے نہ چھونا، مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو۔ جو بھی بندہ آئے گا اسے پہلے چیخنا پکار شروع کر دے گا، مجھے نہ چھونا، لا مساس، لا مساس، مجھے نہیں ہاتھ لگانا۔ کیوں؟ ہاتھ لگتے ہی اسے بخار میں مبتلا ہو جاتا، دونوں کے دونوں، سامری بھی اور جو آیا ہے وہ شخص بھی بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ بندے کو دیکھتے ہی لا مساس، لا مساس، پھر یہ انسانوں کی بستی سے نکل گیا اور جنگل چڑھ گیا، اور اسی کے پیروکار آج جنگلوں میں جا کر چلہ کشی کرتے۔ یہ وہ سامری کی ساری ذریت ہے۔ عبرت کا نشان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ کو جس نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر بچھڑے کی عبادت پر لگا دیا تھا، اور آج یہ لوگ غیر اللہ کی عبادت پر ساری دنیا کو لگا رہے ہیں۔ گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا مداری اور فن کا ماہر ہوگا اور مکر و فریب اختیار کرے گا، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے صدا ہی صدا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا۔ اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، یعنی آخرت کا عذاب۔ وہ تو مشرک کے لیے ابداً ہے۔ اور اب تم اس معبود کو بھی دیکھ لینا، وہ جو اس نے بنایا تھا بچڑا جس کا اعتکاف مجاور بنے بیٹھے تھے، جلا کر اسے دریا میں ریدا کر کے اڑا دیا۔ سبحان اللہ۔ شرک کے آثار ختم کرنا، نام و نشان تک مٹا ڈالنا چاہیے، یہی انبیاء کی سنت ہے۔ وہ کتنی ہی مقدس ہستیوں کی طرف منسوب کیوں نہ ہو، یہ توہین نہیں، یہ اہل بدعت ہیں، قبر پرست ہیں، تعزیہ پرست ہیں۔ یہ توحید کے منشا اور دینی غیرت کا تقاضا ہے کہ یہ مراکز ختم ہونے چاہیے جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اس واقعے میں اثر رسول کو نہیں دیکھا گیا، جس سے ظاہری طور پر روحانی برکات کا مشاہدہ بھی کیا گیا، اس کے باوجود اس کی پرواہ نہیں کی گئی، اس لیے وہ شرک کا دریا بن گیا، شرک کا دریا بن گیا۔ اور آج دیکھ لو، شاہ صاحب نے یہاں 2 نفل پڑے تھے، اس درخت کے نیچے آرام کرتے تھے، سفر کر آتے تھے، وہ درخت شرک کا مرکز بن جاتا ہے، وہ درخت شرک کا مرکز بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ الکتاب، وہ جو بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ کتاب کیا تھی؟ تورات، بالاتفاق تورات۔ الفرقان، فرق کر دینے والی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، الفرقان، موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے تھے، اور تورات بھی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب تھی۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بچڑا بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم، خیر لکم، یہ توبہ
قبول ہوئی، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بنی اسرائیل میں شادی شدہ دانی کی سزا رجم تھی، اسی طرح شرک کے ارتکاب پر بھی انہیں قتل کی سزا سنائی گئی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کی سزا سنائی گئی تھی، قتل کی، شرک کرنے پر۔ ہماری امت میں، امت محمدیہ میں ارتداد کی سزا قتل، مرتد ہو جائے گردن اتار۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، فاقتلوہ، جو شخص مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ ابو داود 4351 نمبر حدیث۔ ہاں مگر اتنی آسانی کر دی گئی، اگر ارتداد کے بعد وہ توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معاف کر دیا جائے گا۔ رجم کی حد توبہ کے باوجود جاری کی جائے گی، رجم کی حد جاری کی جائے گی۔ تو انہوں نے ظلم کیا تھا، بچڑے کی عبادت کی تھی، اللہ نے فرمایا توبہ کرو، اور توبہ کا انداز کیا تھا؟ قتل کرو ایک دوسرے کو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حکم دیا قتل کرو اپنے آپ کو، اور وہ لوگ جو بچھڑے کی پوجا کر کے بیٹھے ہوئے، مجاور بنے بیٹھے تھے، سبز چوغے پہن کر بیٹھے ہوئے تھے بابا جی کے ساتھ، پیر بچھڑے شاہ، یہاں تو جو بھی ہو اس کے ساتھ پیر لگا دیں، آگے شاہ لگا دیں، بس وہ بہت بڑی ہستی بن گئی۔ تو یہ بچھڑا تھا نا ان کا، بچھڑا شاہ، وہاں بیٹھے ہوئے تھے مجاور بن کر، اور جو لوگ مجاور نہیں بنے تھے دو بن گئے پارٹیاں، ایک پارٹی جو عبادت کر رہی تھی اور ایک جو مجاور نہیں تھی، وہ اٹھے اور انہوں نے ہاتھوں میں خنجر لے لیے، جو ہی خنجر لے لیے دونوں پارٹیوں نے، ان پر اندھیرا چھا گیا، اندھیرا چھا گیا، اندھیرا ہو گیا، تاریکی، لگے ایک دوسرے کو قتل کرنے، قتل کرنے۔ کہا جاتا ہے 70,000 افراد قتل ہوئے بنی اسرائیل کے، جو قتل ہو گیا اس کی توبہ قبول ہو گئی، اور جو بچ گیا اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی، اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر شکر، جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے، ہرگز نہ یقین کریں گے، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ بات کہنے والے وہ 70 آدمی تھے جن کا ذکر سورۃ اعراف آیت نمبر 155 میں، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمِهِ 70، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے، سو جب ان کو زلزلہ نے آ پکڑا، زلزلہ نے آ پکڑا، 70 آدمی چنے اور کوہ طور پر لے گئے، بطور عذاب انہیں ہلاک کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کرا اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، قال ربی لو شئت اہلکتہم، اے میرے پروردگار اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا، کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے، تو ہی تو ہمارا کارساز، ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔
بنی اسرائیل کے یہ 70 آدمی کون تھے؟ ایک رائے نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکام انہیں سنائے تو انہوں نے کہا ہم کیسے یقین کریں یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی جیسے مکہ کے مشرک کہتے تھے، ہم تو جب تک خود اللہ کو کلام کرتے ہوئے نہ سن لیں نہیں مانیں گے۔ جنہوں نے 70 برگزیدہ چودھریوں کو جمع کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام، جیسے ان لوگوں نے بھی سنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں اللہ، لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے نہیں مانیں گے، نہیں ایمان لائیں گے۔ یہ وہ 70 افراد تھے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ 70 آدمی وہ ہیں جو پوری قوم کی طرف سے بچھڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی توبہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پر لے جائے گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے بھی اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ اور تیسری رائے یہ ہے یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کے بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا لیکن انہیں اس سے منع نہیں کیا۔ یہ تیسری رائے سنیے گا، منع نہیں کیا، جیسے ہم نہیں کرتے، بے نمازی خطیب خطبہ، ڈانسر خطبہ، ہم نہیں منع کرتے، جرم عظیم اندر قوم مبتلا ہے۔ اور چوتھی رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا گیا تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعائیں کی۔ ایک دعا یہ بھی تھی، یا اللہ ہمیں وہ کچھ عطا فرما جو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا نہیں کیا، اور نہ آئندہ وہ کسی کو عطا کرنا۔ اتنی خطرناک دعا، اللہ کو یہ پسند نہ آئی، اللہ نے زلزلہ دیا اور سب ہلاک کر دیے، سب ہلاک کر دیے۔ سبحان اللہ۔ وہاں ایک کڑک اور رجفتن زلزلہ، ممکن ہے دونوں ہی عذاب آئے ہوں، اوپر سے بجلی کی کڑک اور نیچے سے زلزلہ۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی استجاع اور دعا اور التجا کے بعد اگر ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے پہلے ہلاک کرتا۔ جب یہ بچڑے کی عبادت میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ان کی موت کے بعد پھر انہیں زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو کہ تمہیں تو مار دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں موت سے بے ہوشی مراد لینا درست نہیں، کیونکہ واضح آیا من بعد موتکم، موتکم۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایای، اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا۔ معلوم ہوا ایمان لانے کی شرط کے طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ بہت بڑی گستاخی، بہت بڑی گستاخی ہے۔ دیکھیے سورۃ فرقان، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت بغاوت کر لی، سخت۔ دیکھو انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ فرشتے کیوں نہیں اتارے گے، کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجنے کی بجائے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا، یا یہ مطلب کہ پیغمبر کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے اور وہ کہتے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور ان فرشتوں کو ہم دیکھتے اور وہ فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے۔ یہی بات تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، موسیٰ علیہ السلام، اور ان کا بھی یہی تھا ہم اپنے رب کو دیکھیں، ہم تو نہیں مانتے یہ تورات۔ اور یہی بات مکہ کے انہوں نے کی کہ رب آ کر ہمیں کہتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے، رب آ کر، اور اس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے، رب آ کر کہتا۔ انہوں نے بغاوت کی، یہ سرکشی کا نتیجہ ہے، اور اس قسم کے یہ مطالبے کر رہے ہیں بغاوت کی۔
جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے۔ اگر وہ فرشتوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے اتار دے یا خود زمین پر نزول فرما لے تو آزمائش کا پہلو ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آزمائش یہ ہے بن دیکھے اپنے رب کو مانو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے کام کیسے کر سکتا ہے جس کے اندر حکمت، جو اس کی حکمت اور تخلیق اور مشیت تکوینی کے بھی خلاف، وہ اللہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو یہی بات اس قوم نے کی تھی، اس قوم نے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی، پھر دعا قبول کر لی، پھر دعا کو قبول کر لی۔ دیکھ، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اور یہ دعا آخری بات بغیر واسطے، وسیلے اور طفیل اور صدقے کے تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔